الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، اور جس نے میری نافرمانی کی تو اس نے انکار کیا۔ صحیح بخاری، حدیث نمبر 7280۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ ڈر شرک اصغر کا ہے۔ پوچھا گیا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دکھلاوا یعنی ریاکاری۔ مسند احمد، حدیث نمبر 428 اور 429۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی یوں دعا نہ کرے کہ یا اللہ، اگر تو چاہتا ہے تو مجھے بخش دے، یا اللہ تو چاہتا ہے تو مجھ پر رحم فرما، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورے وثوق سے سوال و دعا کرے، کیونکہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مجبور کرنے والا اور اس پر دباؤ ڈالنے والا نہیں۔ اور صحیح مسلم میں ہے، اور چاہیے کہ وہ خوب رغبت اور توجہ کے ساتھ دعائیں کرے، کیونکہ کوئی چیز عطا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2679۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے نام پر سوال کرے اسے کچھ نہ کچھ دو، اور جو شخص اللہ کا واسطہ دے کر پناہ طلب کرے اسے پناہ دو، اور جو شخص تمہیں دعوت دے اس کی دعوت قبول کرو، اور جو شخص تمہارے ساتھ نیکی اور حسن سلوک کرے تم بھی اسے اس کا بدلہ دو۔ اگر تم بدلہ نہ دے سکو تو اس کے حق میں اس قدر دعا کرو کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے۔ ابو داؤد، حدیث نمبر 1672، سنن نسائی، حدیث نمبر 2568۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس چیز کی حرص کر جو تیرے لیے مفید ہو، اور صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اور عاجز و قائل ہو کر نہ بیٹھا رہے۔ اگر تجھے کوئی پریشانی لاحق ہو تو یوں نہ کہے کہ اگر میں یہ کر لیتا تو یوں ہو جاتا، بلکہ یوں کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس نے جو چاہا سو کیا، اس لیے کہ اگر کہنا شیطانی عمل و دخل کا سبب بنتا ہے۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 2664، مسند احمد، حدیث نمبر 366 اور 370۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور مؤثر نصیحت فرمائی۔ واز سن کر ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دل دہل گئے۔ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ واز تو ایسا ہے جیسے کسی رخصت کرنے والے کا ہوتا ہے، اس لیے ہمیں خاص وصیت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امیر کی جائز بات سننا اور ماننا، اگرچہ تمہارا امیر حبشی غلام ہی ہو۔ میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ سخت اختلاف دیکھے گا۔ اس وقت
تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کا طریقہ لازم پکڑنا، اسے داڑھوں سے مضبوط پکڑے رہنا اور دین کے اندر نئے نئے کاموں اور طور طریقوں سے بچنا، کیونکہ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4607۔